السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان والقرآن۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ ورتل القرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وفی روایت آخر من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز طلبہ، آج ہماری یہ پہلی نشست الحمدللہ تجوید کورس کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان ساتھیوں کی اس کاوش کو قبولیت کا شرف عطا فرمائیں جنہوں نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ سوچ بنائی، عالمی فکر اختیار کی کہ کس طرح تمام کے تمام مسلمان قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں، اور آپ تمام کے تمام لوگ بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ اس کاوش کا حصہ ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم حدیث کا مصداق ہیں کہ جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کو سیکھا اور سکھایا۔ اللہ ہمیں اس عظیم محنت کی مکمل قدردانی نصیب فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کا شرح صدر عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں تجوید کی حقیقی روح نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالی نے اپنی یہ مبارک کلام حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور ایسے ہی نازل فرمائی جس کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے۔ ورتل ترتیلا، قرآن پاک کو پڑھیے ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر۔ اس کا جو علماء مفسرین نے معنی بیان کیا ہے کہ عمومی طور پر اس کا جو بالعموم معنی کہ تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ تجوید کہتے ہیں مخارج، صفات اور تلاوت کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن پاک پڑھنا، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمایا، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جس نے قرآن پاک کو خوش الحانی سے نہ پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ الحانی سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا جائے، مخارج کا خیال رکھا جائے، صفات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور تلاوت کے جو قواعد ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ تجوید کی اتنی زیادہ اہمیت ہے قرآن پاک کے پڑھنے میں، جیسا کہ عزیز طلبہ ایک انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر مخارج کا خیال نہ رکھا تو دیکھیے کہ کتنی بڑی غلطیاں صادر ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی ہے وہ صحیح پڑھتا ہے، واللہ علیم آنے والا ہے۔ ایک آدمی ہے اس نے مخرج کا خیال نہ رکھا، اس نے پڑھ دیا واللہ علیم، اب الیاذ باللہ یہ معنی بن رہا ہے کہ اللہ دردناک ہے۔ اسی طرح اگر اس نے صفات کا خیال نہ رکھا، اور ایک آدمی ہے کہ وہ صفات کا خیال رکھتے ہوئے یوں پڑھتا ہے اللہ، سننا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ایک آدمی ہے اس نے صفات کا خیال نہیں رکھا بلکہ وہ پڑھتا ہے اللہ اکبر، کتنا عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ سننے والے کو اکتاہٹ ہونے لگ جاتی ہے۔ اور اسی طرح قواعد کا ایک آدمی نے خیال رکھا اور اس نے صحیح پڑھا،
خلقنا، نون کے بعد جو الف آ رہا ہے اس نے اس کو واضح کر کے پڑھا۔ ایک آدمی ہے کہ اس نے قواعد کا خیال نہیں رکھا بلکہ اس نے پڑھ دیا خلقنا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ معنی کی جان ہی نکل جاتی ہے، مطلب کی روح ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے کہ خلقنا کا معنی ہے ہم نے پیدا کیا، اور خلقنا کا معنی ہے کہ ان عورتوں نے پیدا کیا، تو مطلب کی جان ہی نکل گئی، معنی ہی بالکل غلط ہو گیا۔ عزیز طلبہ، ہمارے اس تجوید کورس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح ہمارے سارے مسلمان صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ کو ہمارا قرآن پڑھنا پسند آ جائے اور ہم ویسے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں، اسی طرح نقل کرنے والے بن جائیں جس طرح کا پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک زبان سے پڑھ کے سنایا اور سکھایا۔ یہ ہمارا سب سے اول مقصد ہے تجوید کورس شروع کرنے کا۔ عزیز طلبہ، تجوید کے مکمل قواعد کا احاطہ کرنا تو مجھ جیسے اور آپ جیسے طالب علموں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ انشاءاللہ اس تجوید کورس میں آپ کو بنیادی تجوید کے جو قواعد ہیں ان سے آپ کو واقفیت حاصل ہو جائے گی۔ جو اہم تجوید کے اصول ہیں ان سے ہمیں خوب انشاءاللہ واقفیت حاصل ہو جائے گی۔ انتہائی سادہ، آسان اور مختصر طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ ہمارے اس تجوید کورس میں 3 چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گی۔ اولاً نورانی قاعدہ ہم پڑھیں گے، دوسرے نمبر پر عامہ پارہ کی مکمل ہم مشق کریں گے انشاءاللہ، اور نمبر 3 روز مرہ کی دعائیں اور نماز کا ہم آپس میں مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم پہلے سبق میں نورانی قاعدہ کی پہلی تختی کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ تو آپ کے سامنے نورانی قاعدہ ہونا چاہیے، وہ بھی تجوید والا، جو رنگین نورانی کا مکمل تجوید ہونی چاہیے، تاکہ جس طرح میں آپ کو پڑھاؤں اسی طریقے سے آپ کو وہ سمجھ آتی جائے۔ تختی نمبر 1 مفردات کے بارے میں ہے۔ مفردات کہتے ہیں الگ الگ حروف کو ادا کرنا۔ عزیز طلبہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہر سبق کا دورانیہ انشاءاللہ 7 سے 10 منٹ کا ہوگا، اور میں کوشش کروں گا کہ ممکنہ غلطیاں جو ہیں حروف کی ادائیگی کرتے ہوئے ان کی اصلاح آپ کے سامنے پیش کروں، اور صحیح ادائیگی پیش کر آپ میرے ساتھ ہر حرف کو، ہر لفظ کو آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں گے، تو اس میں انشاءاللہ مزید اللہ پاک کی طرف سے برکات ہمیں نصیب ہوں گی۔ دیکھیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے اعوذ، یہاں دیکھیں حمزہ اور عین کا فرق۔ اعوذ حمزہ الگ ادا ہونا ہے، عین الگ ادا ہونا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ دہرائیں جی۔ بسم اللہ، یہ جو بسم اللہ کا جو با کے نیچے زیر ہے نا، اس کو بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھنا جیسا کہ بسا اوقات لوگ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اب میرا سنیں اور ملا کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ نے بھی ملا کے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس طرح دہرانا ہے جیسے ابھی آپ نے میرے ساتھ دہرایا ہے۔ آج کا سبق ہمارا صرف تعوذ اور تسمیہ ہے، آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کیجئے، اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ کو اچھی طرح یقین ہو جائے کہ اب ہمارا سبق بالکل صحیح ہو گیا ہے، جیسے قاری صاحب نے ہمیں پڑھ کے سنایا ہے، ہمیں سبق کہلوایا ہے، اب ہم ویسے پڑھنے لگ گئے ہیں، تو آپ کو کلاس روم کے ترتیب سے پتہ چل رہا ہوگا، آپ اس کے مطابق
واپسی ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریں، تاکہ ہم اس سبق کو سنیں گے، اس میں جو غلطی ہوگی وہ دوبارہ ہم اس کی درستگی کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی تصحیح کر کے آپ کو دوبارہ اسی طرح ہم پڑھائیں گے، تاکہ شروع سے ہی ہمارا قرآن پاک تجوید کے ساتھ اچھے سے اچھا ہوتا جائے۔ اللہ ہم سب کو شرح صدر نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ